وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 23 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب چوتھا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ابتداً اصحاب کہف کے واقعے کے حوالے سے کچھ تکمیلی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اہل ایمان کو دور مشکلات کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں، اور نافرمانوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کسی کام کے متعلق نہ کہیے گا کہ میں کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جب یہود نے یہ سوالات مشرکین کے ذریعے سے پوچھوائے کہ روح کا کیا حکم ہے آپ کے دین میں، اصحاب کہف کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ایک توجہ دلائی ہے، اور نوٹ فرمائی کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو یہ ضرور کہے کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اب مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ پھر مادہ پرستی کا رد ہے اس چھوٹے سے جملے میں، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو۔ ایک دنیا پرست آدمی، مادہ پرست آدمی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، حالانکہ کل اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ مت کہیے گا کہ میں کل کسی کام کو کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ ضرور کہیے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ واذکر ربک اذا نسیت، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے۔ وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور فرمائیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا اس سے زیادہ بہتر راستے کی۔ اب یہ ہے اصل میں اس کا فائدہ۔ انسان کچھ طے کر کے بیٹھ گیا، لیکن اسے مستقبل کے متعلق علم نہیں ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ کی مدد کو شامل کر لیتا ہے تو اس انشاءاللہ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ بہتر راستے کی، بہتر بات کی بندے کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں الحمدللہ کے الفاظ آئے تھے، اب انشاءاللہ کے الفاظ آ رہے ہیں۔ یہ ہے مادہ پرستی کا رد، اور یہ ہے ہماری اسلامی تہذیب کی خوبصورتی کہ قدم قدم پر اللہ کی یاد ہے۔ کوئی نعمت مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے تو انشاءاللہ کہا کہ اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے متعلق کہا جا رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس کے اوپر 9 سال مزید۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ شمسی اعتبار سے 300 برس اور قمری اعتبار سے 309 برس، تو یہ 300 اور 900 کا فرق ہے جو ایک رائے مفسرین نے اختیار کی ہے۔ لیکن اصل بات یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے رہے، اس کا اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر وہی بات کہ قرآن حکیم اصلاً ہمارے سامنے واقعات رکھ رہا ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے لیے کوئی علمی مباحث میں جانا، اس طرح کی علمی بحثوں میں پڑھنا، اس کی ضرورت قطعاً نہیں۔ فرمایا کہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا وہ خوب دیکھتا ہے اور کیا وہ خوب سنتا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا،
اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا۔ پہلا واقعہ مادہ پرستی کے رد کے حوالے سے اس سورۃ الکہف میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور ہر دور کے اہل ایمان کو بڑی خوبصورت ہدایات یہاں عطا کی گئی۔ یہ سورہ مبارکہ سن 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ مشکلات اور مصائب کی انتہا تھی اس دور میں، تو مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے اب ہدایات دی جا رہی ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ مشرکین طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ قرآن کو بدل کر لے آئیے، کچھ اور پیش کر دیجئے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے پاس ہمارے معاشرے کے غریب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، یہ بلال ہیں، یہ یاسر ہیں، مصعب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کر دیجئے، تب ہم آپ کی بات کو سنیں گے۔ اب ان باتوں کے جوابات بھی اس مقام پر دیے گئے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب میں سے جو وحی کی گئی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا آپ کہیں پناہ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن ہے جو بندے کو پناہ عطا فرمانے والی شے ہے۔ مادہ پرستی کا رد ہے ایمان کے ذریعے سے، اور یہ ایمان ملتا ہے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیے۔ دور مشکلات میں قرآن بندے کو ایمان عطا کرے گا اور اللہ پر توکل عطا فرمائے گا، اور بندے کو دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے مدد عطا کرے گا، اور مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے سہارا اس کو عطا کرے گا۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہی قرآن دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی بتا دیا گیا کہ تم جو معجزات کے مطالبات بار بار کر رہے ہو، کوئی اور شے نہیں دی جائے گی، یہی قرآن اصل شے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو تسلی دی گئی، اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی حفاظت میسر آئے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، اور وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی زندگی کو چاہنے لگ جائیں۔ اب یہ اصل میں خطاب ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو بھی۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ اس میں بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ دنیا پرست آدمی کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے، جس کے پاس نہیں اس کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ جبکہ اللہ کا معیار یہ ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مادہ پرستی کی نفی فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ ان میں غرباء یقیناً ہیں، لیکن یہ صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، یہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ باقی قریش کے سردار یہ دنیا پرست ہیں، یہ مال کی بنیاد پر کسی کو اونچا کسی کو نیچا سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ان صحابہ کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کی نگاہیں بھی ان سے نہ ہٹیں۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا پرست لوگ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا والوں کے معیار کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی توقع نہیں تھی، لیکن یہ ہدایت دے دی گئی ہے تاکہ مشرکین مکہ کو یا دیگر مخالفین کو کوئی انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے کہ یہ بھی بڑوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہو بھی گیا، ایک محفل میں مشرکین کے بعض سردار آئے، اللہ کے رسول کی چاہت تھی، اور بالکل درست چاہت تھی کہ یہ لوگ قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں تو مسلمانوں کو بھی ان کی اذیتوں سے چھوٹ مل جائے گی، امن میں آ جائیں گے مسلمان، اور اسی طرح ان کے اپنے لوگ جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی ایمان قبول کر لیں گے، اور یہ بھی جب ایمان قبول کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ یہ اچھی چاہت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی کہ ان تک دعوت پہنچانا ایک الگ شے ہے، لیکن اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کی طرح توجہ کر لینا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ کہیں محسوس نہ ہو کہ آپ بھی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ مشرکین کی نفی فرما دی گئی۔ اس کے بعد بڑا شان بے نیازی کا انداز ہے اللہ کی طرف سے۔
وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے حق تو ہے تمہارے رب کی جانب سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ انکار کرتے۔ تمہارے ایمان لانے سے نہ اللہ کو کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ تمہارے ایمان نہ لانے سے، کفر کرنے سے اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے شان بے نیازی اللہ کی طرف سے۔ یہ گویا مشرکین مکہ اور ان کے سرداروں کو بھی سنا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس صحابہ کو چھوڑنے والے نہیں، ان کا تو انہی سے تعلق قائم رہے گا۔ ہاں تمہارے سامنے حق آ چکا ہے، اب تم سوچو کہ تم قبول کرتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد اگر انکار کرو گے تو وبال تمہارے اوپر ہی آئے گا۔ اس کا ذکر آگے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے ہوئے پانی سے داد رسی ان کی جائے گی۔ یشوی الوجوہ، وہ بھون ڈالے گا، مراد ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، برا ہے ان کا مشروب، وساءت مرتفقا، اور بری ہے ان کی آرام گاہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان کی آرام گاہ بھی بری ہے، یعنی کہ عذاب ہی عذاب ہوگا، وہاں ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، اور کھولتا ہوا پانی وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے جس نے اچھا عمل کیا۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ کپڑے پہنیں گے سب باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے۔ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور بہترین ہے وہ آرام گاہ۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ گزشتہ زمانوں میں یہ علامت ہوتی تھی بادشاہوں کی کہ وہ کنگن پہنا کرتے تھے، یعنی کہ ہر دور میں جو بھی زینت انسان سوچ سکتا ہے اس سے بہتر زینت اللہ تعالیٰ بندے کو روز قیامت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ان کو یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اعزاز تبھی ہوا کرتا ہے جیسے اولمپکس کی گیمز میں ہے کہ کسی کو میڈل پہنایا جائے تو یہ اعزاز، لیکن کپڑوں کے لیے متعلق فرمایا کہ وہ خود اس کو پہنیں گے۔ یہ حیا اور شرم کا بیان ہے جو قرآن حکیم نے دیا۔ وہ پہنیں گے سبز باریک ریشم اور دبیز ریشم، جو ان کا اندرونی لباس ہوگا وہ گاڑھا ہوگا، دبیز ہوگا، اور جو آؤٹر گارمنٹ ہوگا ان کا وہ لائٹ ہوگا، ہلکا ہوگا۔ نوٹ فرمائیے کہ اس امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑی سی پابندی ہے، آج اس کو برداشت کر لو، کل یہی چیزیں تمہیں حلال کر کے بہترین طریقے پر عطا کر دی جائیں گی۔ تھوڑی سی آزمائش ہے کہ یہاں اللہ کی مان لو، کل تمہاری مانی جائے گی، اس معنی میں کہ جو چاہو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا واقعہ آ رہا ہے مادہ پرستی کے رد کے حوالے سے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ، مادہ پرستی کو بیان کرنے کے اعتبار سے اور اس کے رد کے اعتبار سے بھی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو آدمیوں کا حال بیان فرمائیے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے انگوروں کے۔ وحففناہما بنخل، اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے گھیر دیا۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی رکھ دی، یعنی انگور کے باغات بھی ہیں، چاروں طرف کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، پھر جو درمیان میں کوئی جگہ ہے اس پہ بھی کچھ نہ کچھ سبزہ، کوئی فصل اگی ہوئی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ اپنا پھل لائے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اریگیشن کا بھی نظام اللہ نے دے دیا، کوئی اس کو محنت نہیں کرنی تھی سیراب کرنے کے لیے۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ ایک مراد مفسرین نے لی کہ اولاد بھی بہت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ فقال لصاحبہ، تو اپنے ساتھی سے بولا،
وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے بھی اور نفری یعنی لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، وہ بولا میں نہیں گمان کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اول تو شبہ ہے مجھے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اب یہ ایک شخص کا بیان ہے جو قرآن نے دیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو باغات عطا فرمائے، ہم نے کھجوروں کے درخت عطا فرمائے، ہم نے اس کے درمیان کھیتی رکھی، ہم نے نہر جاری فرما دی۔ اس ساری باتوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ مادہ پرست آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، یہ میری کوالیفیکیشن ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری انویسٹمنٹ ہے، میں بڑا کلیور تھا، میں بڑا ہوشیار تھا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ مادہ پرست آدمی اس کو فوکس کرتا ہے۔ اللہ فرمانے ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ نمبر دو، جس کو اللہ نواز دے دنیا میں، وہ دنیا کا ہو کر رہ جائے تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر تر سمجھتا ہے۔ اپنے ساتھی کو دیکھ کر کہنے لگا میں تو اس سے مال میں بھی زیادہ ہوں، نفری میں بھی زیادہ ہوں، میرے بڑے نوکر چاکر ہیں، مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ نمبر تین، جب دنیا پرستی میں مبتلا انسان ہو جاتا ہے آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کبھی ختم ہوگی۔ نمبر چار، اس نے کہا کہ میں نہیں گمان کرتا قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہے مادہ پرستی۔ چلو بالفرض اگر قائم ہو بھی گئی، کچھ امکان ہے تو اس سے بہتر جگہ مجھے مل جائے گی۔ یہ بھی وہ لوگ کہ جو مادہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، مال کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جب ہمیں مل گیا تو اگر وہاں گئے تو وہاں بھی اللہ نواز دے گا۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے انسانیت کی، جبکہ قرآن کا بیان یہ کہ یہاں دیا جانا بھی آزمائش کے لیے ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 15، اور نہ دیا جانا یا لے لیا جانا بھی آزمائش کے لیے ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 16 میں تفصیل بیان ہوئی۔ یہ ایک شخص کا ذکر قرآن نے کیا جو اس میں سے امیر تھا لیکن دنیا کے فریب میں مبتلا تھا، مادہ پرستی کا شکار تھا۔ اب دوسرے اس کے ساتھی کا بیان آ رہا ہے جو اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا۔ قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، پھر تجھے پورا انسان بنا دیا، لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے، یہ میرا اعلان ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہ تیسرا کلمہ ہے جو اس مقام پر اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا الحمدللہ، پھر ہم نے پڑھا انشاءاللہ، اب ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر اللہ نے کچھ نوازا ہے تو تمہارا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، کہو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے کلمات میں پورا عقیدہ ہے ہمارا، اور اس مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ عام طور پر ہم یہ جملے جب پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ ہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ پورے ادا کرنے چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت کسی کو حاصل نہیں۔ اب وہ بڑے دکھے دل سے گویا کہہ رہا ہے اللہ کا نیک بندہ، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے اپنے سے کم دیکھتا ہے مال اور اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے،
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ اور تیرے اس باغ پر آفت بھیج دے آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ذَلَقًا پھر وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا یا اس کا پانی خشک ہو جائے، فلم تستطیع له طلبا اور تو ہرگز اس کو تلاش نہ کر سکے۔ یہ گویا کہ اس بندہ مومن کی زبان پر دکھے دل کی پکار آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی لاج رکھتا ہے، اور کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ فرمایا آگے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اس کے پھل سمیٹ دیے گئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اور اس میں اس نے جو خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا، وَيَقُول اور وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ان الفاظ پر غور فرمائیے، جب یہ عذاب آ گیا اس پر تو اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہیں سے ہمیں شرک کا وسیع مفہوم ملتا ہے کہ شرک صرف بتوں کو پوجنے کا نام نہیں، کسی قبر کو سجدہ کر لینے کا نام نہیں، اس دور کا شرک ہے جس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، جو کہ مٹیریلزم ہے، مادہ پرست۔ اسباب کو انسان سب کچھ سمجھ لے، میری قوت بازو، میری عقل، میری کوالیفیکیشن، میری پلاننگ، میری ریسورسز، میرے ایسٹس، اس پر جب انسان کی فوکس ہو جائے اور مسبب الاسباب کو انسان بھلا دے، اسی کا نام مادہ پرستی ہے، اور یہ اس دور کا بدترین شرک ہے کہ اللہ کو معاملات زندگی سے بالکل باہر نکال دیا گیا، کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، اور انسان نے اسباب پر ہی فوکس کر لیا ہے۔ یہ ہے اس دور کا شرک جس کا بیان اس رکوع کے اندر آیا، اور قرآن نے بتا دیا کہ اس طرح کے مادہ پرست انسان کا یہ انجام ہوا کہ وہ برباد کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ واقعات جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، جو ہمیں رب کائنات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مادہ پرستی کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ اللہ کے سوا وہ اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ یہاں اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے۔ یہ سب اسباب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جب چاہے اللہ ان اسباب کو مٹا سکتا ہے، جب چاہے کسی کی پکڑ فرما سکتا ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرُ الْعُقْبَىٰ وہی بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور وہی بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی گئی ہے، اصل نیکی کیا ہے اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور نافرمانوں کے انجام کا ذکر ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو کر اگا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ اس کو ہوائیں اڑاتی پھریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی وہی اللہ ہے جو مردہ بیج کو زندگی عطا کرتا ہے، مردہ زمین کو بھی زندگی عطا کرتا ہے، فصل اپنی انتہا کو پہنچنے لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہی اللہ اس بات پر بھی قادر ہے اور دکھاتا بھی ہے کہ وہ فصل زرد ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، اللہ نے اس کو کچھ نہیں تھا تو پیدا فرمایا۔ یہ انسان اپنی زندگی کی انتہائی صورت پر پہنچتا ہے، جوانی کو، تمام طاقتیں اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اس کی زندگی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ قادر ہے انسان کو موت دینے پر، اور جو ایک دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے، موت دینے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ انسان کو زندگی عطا فرمائے۔ اب اس اصل زندگی کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اس پوری دنیا کو تمہارے لیے سجایا گیا ہے۔
سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور انہی محبتوں میں، انہی ذرائع میں اہم ترین مال اور اولاد ہیں۔ لیکن فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا نظام چلانے کے لیے یہ ضرورت ہے، ان کو مقصد نہ سمجھنا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہے آرزو رکھنے کے اعتبار سے بھی۔ یعنی محض مال کا جمع ہو جانا اس سے کامیابی نہیں ملے گی، محض اولاد کے مستقبل کو تابناک بنا لینا اس سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے ہیں تو یہ نیکیاں ہیں کہ جس کے ذریعے توقع کی جا سکتی ہے آخرت کے اجر و ثواب کی۔ ہاں یہی مال ہے اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرے، اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا۔ ہم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37 میں تفصیل پڑھ چکے ہیں، اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یہی اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، بہترین اجر و ثواب ماں باپ کو دیا جاتا ہے۔ اولاد نیک عمل کرے، ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہو، ماں باپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ نقطہ نظر ہے جو قرآن نے دیا ہے، رہو دنیا میں، یہاں کے وسائل سے استفادہ کرو، لیکن منزل آخرت ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، اور اصل شے وہی ہے کہ جو تمہاری نیکیاں ہیں وہ تمہیں کام آنے والی ہیں۔ اب آخرت کا مزید بیان، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سنایا ہر ایک کو جا رہا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، صفیں بندی بھی ہوں گی۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یعنی پہلی مرتبہ عالم ارواح میں تخلیق ہوئی انسانیت کی۔ سورۃ الاعراف آیت 172 میں ہم پڑھ چکے، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ ہاں دنیا میں یکے بعد دیگرے لوگ آتے چلے گئے، لیکن پھر قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی لوٹنے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ ووضع الکتاب، لوٹنے کا وقت بھی مقرر تھا، محاسبہ ہوگا، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، پیش کر دی جائے گی ان کے سامنے۔ فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، بس تم دیکھو گے مجرموں کو کہ اس سے ڈرتے ہوں گے جو اس میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہے یہ کتاب، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، یہ نہیں چھوڑ رہی کسی چھوٹی سی بات کو بھی اور نہ کسی بڑی بات کو بھی، مگر یہ کہ اس نے اس کو تحریر کر رکھا ہے۔ یہ ہے محاسبہ اور پیشی کا معاملہ۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الزلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان موجود پائے گا اسے، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان موجود پائے گا اس سے۔ اس سب میں مادہ پرستی کا رد ہو رہا ہے۔ دنیا پرست آدمی دنیا ہی کو محبوب بناتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ مجھے موت بھی آنی ہے، مجھے پیشی بھی دینی اللہ کے حضور میں، میرے اعمال ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، مجھے جواب دینا ہوگا اس پوری زندگی کا۔ یہ ہے مادہ پرستی۔ حقیقت پرستی یہ ہے کہ انسان مانے کہ یہ اصل حقیقت ہے جو اس حق کلام کے ذریعے سے انسان کو عطا کی گئی۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت اعمال، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی تحریر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ نہیں چھوڑتی چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ ہی کوئی بڑی بات مگر یہ کہ اس نے اسے شمار کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ موجود پائیں گے اپنے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی ایک پر بھی ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن حکیم میں 5ویں مرتبہ یہ واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔
یہ مقام ہے جہاں قرآن نے بتا دیا کہ یہ ابلیس جنات میں سے تھا، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ففسق عن امر ربہ، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وہم لکم عدو، اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بنانے سے مراد ہے اس کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرنا، رحمان کے تقاضوں کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا، شیطان جو پھوکے انسان کے وجود میں مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس پر عمل کرنا، یہ ہے شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بنانا۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالمین کے لیے بدلہ۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت گواہ نہیں بنایا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جس دن اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ معبود ہیں، بس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان آگ کی کھائی پیدا کر دیں گے، یعنی کہ یہ جھوٹے معبود کچھ کام نہیں آئیں گے، چاہے شیطان کی کسی نے پیروی کی ہو، شیطان کے ایجنٹس کی بات مانی ہو، جھوٹے معبودوں کو پکارا ہو، کوئی کسی کی داد رسی نہیں کرے گا، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور مجرم دیکھیں گے آگ تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد 8واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا انجام بھی بیان کیا ہے، رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے، اور اللہ کے عذاب کے حوالے سے وعید اور ڈراوے سنائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ قرآن ہدایت نامہ ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اللہ نے باتوں کو طرح طرح سے بیان کیا ہے، ایک ہی مضمون بار بار اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بھول کا علاج یوں کیا کہ بار بار اللہ نے ان واقعات کو قرآن میں بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جس میں ابلیس کا ذکر بھی ہے 7 مرتبہ قرآن میں آیا۔ 6 رسولوں کے حالات ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھے، سورہ ہود میں بھی پڑھے، بار بار قرآن نے ان کو بیان کیا۔ جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر بار بار قرآن نے کیا، قیامت کا ذکر بار بار قرآن نے کیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی جھوٹا عذر، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، پوری مخلوقات سے بہترین، لیکن جب یہ انسان جس میں اللہ کی طرف سے روح بھی پھونکی گئی، جس کے لیے کتابیں نازل کی گئیں، جس کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، جب یہ انسان اپنی صلاحیتوں کو، فیکلٹیز کو استعمال نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ باقی مخلوقات کو تو اللہ نے صلاحیتیں نہیں دی، اور ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں کہ ان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، دیکھ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ تو جانور ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتا، لیکن انسان بھی اسی سطح پر زندگی بسر کرے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اور لوگوں کو نہیں روکا کسی بات نے کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، الا ان تأتيهم سنت الاولین، سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلے لوگوں کی روش آئے، او یأتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس سامنے سے عذاب آ جائے۔ اب یہ تاریخ انسانی کی بہت بڑی
بے عملی کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ ہر دور میں یہ رہا معاملہ۔ اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے ہدایت واضح کر دی، لیکن لوگ جانتے بوجھتے انکار پر آ گئے، جھٹائی کا مظاہرہ کیا، مخالفت پر آ گئے۔ اب جو لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ یا اب ہر دور کے مخالفین، ان سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ وجوہات رہی ہمیشہ کہ لوگ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے لگے تھے، تو پھر یہ کہ اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر نہ استغفار کرنے کی اجازت ملتی ہے اور نہ ہدایت ملتی ہے انسان کو۔ اس سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اس وقت کے مشرکین مکہ کو بھی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ یہ ہے رسولوں کا بنیادی فنکشن، بنیادی کام، کہ جو قبول کرنے والے ہوں ان کو خوشخبری سنائی جائے اللہ کی نعمتوں کی، اور جو انکار کرنے والے ہوں ان کو خبردار کیا جائے، وارن کیا جائے اللہ کے عذاب کے حوالے سے۔ یہ رسولوں کا ابتدائی کام ہے۔ نوٹ فرمائیے، رسولوں کا تکمیلی کام بیان ہوا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے انہیں معجزات عطا فرمائے، ہم نے انہیں کتابیں عطا فرمائیں، انہیں شریعت کے قوانین عطا فرمائے تاکہ انسانیت قسط پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہا پیدا کیا، یعنی طاقت بھی حاصل کی جائے گی اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے۔ تو نوٹ فرمائیے کہ رسولوں کا بنیادی کام انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، قبول کرنے والوں کو بشارت دینا اور انکار کرنے والوں کو خبردار کرنا۔ اور تکمیلی کام ہے سورۃ الحدید میں بیان ہوا کہ رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد بھی کریں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑتے ہیں کفر کرنے والے ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس سے حق کو پھسلا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور جس سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی کتاب کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں کو بھی اس سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ نے جو عذاب کی وعیدیں، ڈراوے سنائے تھے اس کو مذاق کہتے تھے کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ نوٹ فرمائیے، ہر دور میں وہ طبقہ رہتا ہے باطل نظریات پر عمل کرنے والا جو حق کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جدت پسندی کے نام پر، انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پر کوششیں کی جا رہی ہیں قرآن کے واضح احکامات کو بدلنے کی، ماڈریٹ اسلام کی بات کی جا رہی ہے، اور جو باتیں پوری امت میں ایگریڈ اپون ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان باتوں میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ حق کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ دیکھیے، قرآن ابد الآباد کے لیے کتاب ہے، ذکر ہے 1400 برس پہلے کے لوگوں کا، لیکن یہ کتاب ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا سورہ الانبیاء آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کو دیکھیں، اٹس اے لیونگ بک، ایک زندہ کتاب ہے، ہماری تصویر اس میں دکھائی دے گی، ہمارا ماحول اس میں دکھائی دے گا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی ہے اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرنے کی، اس میں طرح طرح کے اعتراضات پیدا کر کے، واضح تعلیمات میں اشکالات پیدا کر کے، اور پھر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلا بھی جاتا ہے۔ وہ اس دور میں کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی آیات کی من چاہی تفسیر کر لینا، پوری امت کی رائے ایک طرف اور چند جدت پسند لوگوں کی رائے ایک طرف، یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، اور اتنے نڈر ہو کر جو چاہنا دین میں کہہ دینا، جو چاہے رائے بیان کر دینا قرآن کے حوالے سے، یہ گویا کہ اللہ نے جو خبردار کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ آگے فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا وہ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنے اعمال کی بھی کوئی فکر نہیں اور اللہ کی آیات سے اعراض کیا۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ آج اللہ کا کلام
محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی مسلمان نہیں کہ جس کے سامنے قرآن موجود نہ ہو۔ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے، ہر زبان میں اس کی تفاسیر موجود ہیں، سینکڑوں ہزاروں علماء ہیں جو رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آج قرآن کی طرف ہماری کتنی توجہ ہے؟ کہیں ہم نے بھی اس کو بھلا تو نہیں؟ ہمیں اپنے کاروبار کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی ایجوکیشن کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنے مستقبل کی کتنی فکر ہے، اخبارات کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس ہے، انٹرنیٹ کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس، اپنی ای میلز دیکھنے کے لیے، ویب سائٹس کو براؤز کرنے کے لیے کتنا وقت ہمارے پاس، اور نہ جانے کن کن کاموں کے لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ کہیں ہمارے شیڈیول میں اس کے لیے وقت، کوئی اس کی تلاوت کا اہتمام، اس کو سمجھنے کی کوشش، اس کے تقاضوں پر عمل، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد۔ آیا ہمیں یاد ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں ہمیں عطا فرمائی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا ہے۔ کہیں ہم اللہ کی اس کتاب کی ناقدری تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم نے تو اس کو بند کر کے نہیں رکھ دیا ہے؟ کہیں ہم اعراض تو نہیں کر رہے اس سے؟ اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ ان مشرکین مکہ کی ختم ہو گئی تھی مہلت، جب انہوں نے جانتے بوجھتے قرآن کو چھوڑ دیا، اعراض کیا، تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان سے چھین لی تھی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کے متعلق قرآن نے کہا، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ یہ ہے بدترین سزا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے موقع دیا بندے کو، اللہ نے کتاب نازل فرمائی، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا، بندے کے پاس صلاحیت موجود تھی، اللہ نے اس کو مواقع عطا فرمائے، بندے نے جان بوجھ کر رد کر دیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو چھٹلا دیا، اس کو اعراض کیا اس سے، تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کوئی چھین لیتا ہے۔ فرمایا پردہ ڈال دی ان کے دلوں پر، ہم نے نہیں قبول کر سکتے اب اس کو، ان کے کان میں بوجھ ڈال دیا ہم نے، نہیں سن سکتے اس قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی کتاب کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ اسی کی رحمت ہے کہ وہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی موقع ہے، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ ان کے اعمال پر ان کا مواخذہ کرے تو وہ جلد ان پر عذاب بھیجتے۔ ان کے اعمال تو ایسے ہیں کہ عذاب آ جائے اللہ کا، لیکن اللہ معاف فرماتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہ گزشتہ نافرمانوں کا ذکر آ گیا جو مخالف رہے اپنے رسولوں کی، اللہ کی دعوت کو قبول جنہوں نے نہیں کیا وہ برباد کر دیے گئے۔ اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی کتاب کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔